بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ وإیاکم بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس سے متعلق مخصوص احکام و تعلیمات اور آداب، آج کی اس نشست میں اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے اس بارے میں انہی کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا، ماہ رمضان المبارک کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، ماہ رمضان بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کا ذکر قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی کیا ہے باتیں اور فضائل کیا ہیں اس ماہ سے متعلق بیان کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذي، ماہ رمضان وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے، الذي انزل فيه القرآن، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، اور اس قرآن کا جو نزول ہوا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الہدى والفرقان، دلائل ہیں مختلف چیزوں کی، مختلف احکامات، مختلف بات، والفرقان، اور یہ قرآن، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان کیا ہے، فرق کرنے والی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ ماہ رمضان ایک اتنا اہم مہینہ، عظیم مہینہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب جو نازل فرمائی، اس کتاب کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو کیا ہے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اگر غور کیا جائے، ماہ رمضان میں نزول اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، ماہ رمضان میں یا پورے سال بھر میں جو سب سے عظیم رات اور سب سے اہم رات شمار ہوتی ہے ایک ایمان والے کے لیے، لیلۃ القدر، شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا اس قرآن کے نزول کے لیے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انا انزلنا، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، فی لیلۃ القدر، شب قدر کو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے خیر اور برکت والی ایک یہ رات ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی، تو اس ماہ میں جو قرآن کا نزول فرمایا اللہ نے، اور سب سے عظیم رات بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں رکھی، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا نزول فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ان دونوں آیات سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی فضیلت والا مہینہ اور برکتوں سے جو ہے بھرپور ہے یہ مہینہ، جس کی خیر و برکت کا شمار کرنا، ذکر کرنا
اور مکمل طور اس کی حقیقت بیان کرنا شاید کیا ہے ہم اور آپ کے لیے کیا ہے مشکل ہو. اللہ ہی تبارک و تعالی جو ہے زیادہ بہتر جانتا ہے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا ہے خیر و بھلائی کیا ہے رکھی ہے. جی سبحان اللہ. یہ تو کچھ گفتگو ہو گئی آیات کے حوالے سے. جی تو اسی سلسلے میں یعنی ماہ رمضان کے فضائل و برکات کے سلسلے میں چند احادیث کی روشنی میں بھی کچھ گفتگو فرمائیے. جی مختلف احادیث اس سلسلے میں ہیں جن میں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. کہ پنج وقتہ نماز یعنی ایک نماز سے اگلی نماز، اسی طرح والجمعة إلى الجمعة ایک جمعے سے لے کر اگلی جمعہ، ورمضان إلى رمضان ایک رمضان سے لے کر اگلا رمضان، مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، درمیان میں جو کچھ بندے سے لغزشیں، برائیاں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں جی تو اگلی نماز، اگلا روزہ رمضان اور اگلا جمعہ کیا ہے ان کا کیا ہے کفارہ بن جاتا ہے. تو ادھر اگر غور کیا جائے یعنی رمضان کی ایک جو برکت اور ایک فضیلت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اگر بندہ کو رمضان حاصل ہو جائے تو پچھلے رمضان اور جو رمضان اسے حاصل ہو اس کے درمیان جو کچھ اس سے نافرمانیاں ہوئی وہ کیا ہے اگلا رمضان کیا ہے اس کو کیا ہے مٹا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، بشرطے کہ جو ہے کبیرہ گناہوں سے کیا ہے اس نے اجتناب کیا ہو. کبیرہ گناہ نہ ہو، صغیرہ. جی صغیرہ گناہ ہے تو یہ باعث کفارہ بن سکتا ہے، ورنہ جو ہے کبیرہ گناہ کے لیے کیا مستقل توبہ استغفار کی کیا ہے ضروری. یعنی ایک نماز جب انسان نے پڑھی ہے اس کے بعد دوسری نماز، پھر تیسری نماز، چوتھی اور پانچویں، روزانہ 5 نمازیں، جی تو انسان سے بعض اوقات کوئی غلطی، کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہو پاتی. جی تو یوں 2 نمازوں کے درمیان اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو نمازوں کی برکت سے وہ لغزش، وہ خطا، وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. جی لیکن شاید کوئی گناہ نسبتاً بڑا سرزد ہو گیا ہو کہ ہفتے بھر وہ 5 نمازیں پڑھتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ گناہ معاف نہیں ہو سکا. تو ایک جمعہ اس نے پڑھا ہے، پھر اگلے جمعے کے دن بھی نماز اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، تو اب جو نسبتاً کچھ بڑا گناہ ہے وہ دونوں جمعے کے دن چونکہ اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے تو وہ گناہ بھی اب معاف ہو گیا جو 5 نمازوں سے معاف نہیں ہو سکا تھا. اب سال بھر وہ جمعے بھی پڑھتا رہا، شاید کوئی ایسا اور نسبتاً بڑا گناہ ہو کہ وہ اتنے جمعے پڑھنے کے باوجود معاف نہیں ہو سکا. تو ایک رمضان میں جب اس نے روزے رکھے پابندی کے ساتھ، وہ دیگر عبادات، پھر آئندہ رمضان آ گیا اور اس نے پھر روزے رکھے تو یوں وہ گناہ بھی اب معاف کر دیے گئے کہ جو نہ تو 5 نمازوں سے معاف ہو سکے تھے، نہ سال بھر کے جمعے کی نمازیں پڑھنے سے معاف ہو سکے تھے. تو گویا کہ رمضان کا مقام و مرتبہ مزید بلند تر ہے. اسی طرح مزید کچھ فرمائیے گا کسی حدیث کی روشنی میں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے اس ماہ رمضان سے متعلق جو ہے بعض اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی آمد ہو جائے، پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیطانوں کو، خاص طور پر جو سرکش شیطان ہیں، بڑے شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم اور آگ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ پورے ماہ رمضان کا کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے ماہ جو ہے کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں کیا جاتا ہے. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک منادی پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر بھلائی کرنے والا اقبل، آگے بڑھو. یعنی ایک بہترین موقع ملا ہے، اب تم آگے بڑھو، زیادہ زیادہ نیکی اور زیادہ زیادہ خیر و بھلائی کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے تم باز آ جاؤ اور جو ہے اپنی برائیوں میں کیا ہے کمی کرو، تم پیچھے رہو. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی
ہر رات جو ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو کیا ہے آزاد کرتا ہے اور ان کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ ایک جامع حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم سے کیا ہمیں رغبت دی, ہمیں ابھارا ہے کہ ایک ایسا بابرکت مہینہ آیا کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا. اب شیطان جس طرح پہلے آزاد تھا, وسوسہ اور برائیوں پر لوگوں کو ابھارتا تھا, وہ قوت و طاقت شیاطین میں نہیں پائی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے, اور پکارنے والا پکار رہا ہے کہ خیر و بھلائی کرنے والا آگے بڑھ, زیادہ محنت کر, غنیمت سمجھ اس موقع کو. اس کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام کیا جائے گا, غیبی انتظام کیا جائے گا, توفیق شامل حال رہے گی کہ جو کوئی بھی خیر کا طلبگار ہے اس کے لیے انتظامات کیے جائیں گے اور اس کے لیے اچھے کاموں کو انجام دینا آسان بنا. جی آسان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہر رات کے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کیا ہے ایمان والوں کو کیا ہے آزاد کرتا ہے. یعنی ایک عقل مند اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان ہوتا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایمان کا کہ ضرور کیا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد اس کا جذبہ بڑھتا ہے اور کیا ہے آگے بڑھتا ہے, یعنی اس قسم کے خیر و فضائل کو کیا ہے حاصل کرنے کے لیے, کہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. جب یہ اس قدر فضائل ہیں ماہ رمضان المبارک کے, تو ماہ رمضان کے دوران جو اہم ترین عبادت ہے وہ اس مہینے کا روزہ ہے. اور روزہ تو ہم اردو میں یا فارسی میں کہتے ہیں, لیکن اصل میں اس کے لیے عربی میں لفظ ہے صوم. لفظ صوم کے لفظی و اصطلاحی معنی بیان فرمائیے گا. صوم یعنی روزہ. عربی زبان میں اگر دیکھا جائے لفظ صوم کہا جاتا ہے الامساک عن الشیء, اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا, دور کر لینا, چاہے وہ کھانے پینے سے مراد سے اپنے آپ کو روک لینا, گھر سے باہر نکلنے سے اپنے آپ کو روک لینا, مسجد سے باہر نکلنے سے اپنے آپ, الغرض بات چیت سے روک لینا, کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا, اسے کیا ہے صوم کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, جب حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ جو ہے عیسیٰ کہاں سے آیا, تم نے یہ بچے, اس بچے کی ولادت کیسے ہوئی, ولادت کیسی ہوئی, کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی, تمہاری شادی نہیں ہوئی, تو تم انہیں کچھ جواب نہیں دینا بلکہ بطور اشارہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے اللہ یعنی رحمان اللہ کے لیے کیا ہے نظر مانی ہے کہ میں روزے سے ہوں, آج میں روزے سے ہوں, فلن اکلم اليوم انسیا, اسی لیے آج میں کسی بھی انسان سے کیا ہے گفتگو بات نہیں کروں گی. تو ادھر جو صوم سے مراد ہے وہ کہ بات چیت سے کیا ہے اپنے آپ کو میں نے روک لیا ہے, اللہ سے نظر مان لی ہے. تو المہم کہنا یہ تھا کہ لفظ صوم سے مراد اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے کیا ہے روک لینا, چاہے کھانے پینے سے روکنا ہے, بات چیت گفتگو سے روکنا ہے, چلنے پھرنے سے, باہر نکلنے سے, سفر کرنے سے روکنا ہے. الامساک عن الشیء, یہ عربی زبان عربی اصطلاح میں ہے. یہ تو لغت کی روح سے معنی ہو گئے لفظ صوم کے. اور اصطلاح رہی بات اصطلاح یا شریعت اسلامیہ میں صوم کسے کہا جاتا ہے. صوم سے مراد شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ نیت کی عبادت کی نیت سے مخصوص صفت اور مخصوص طریقے کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے کیا ہے مبتلات سے کیا اپنے آپ کو روک کر رکھنا. یعنی عبادت کی نیت ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے اس عبادت کا حکم دیا ہے, اللہ سے رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا اعلی صفت مخصوص, یعنی ایک مخصوص طریقے کے ساتھ. اور اسی طرح یہ جو اپنے آپ کو روکنا ہے طلوع فجر سے, یعنی جب فجر صادق طلوع ہو جائے اس در سے لے کر کے کیا ہے غروب آفتاب تک, جسے جو ہے عام زبان میں کہیں مغرب کی اذان کے وقت تک. تو گویا یہ لفظ صوم کی تعریف ہو گئی لغت کی روح سے بھی اور شرعی اصطلاح کی روح سے بھی, کہ مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص صفت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب شمس تک ہر اس چیز سے پرہیز کرنا کہ جو روزے کے توڑ دینے کا سبب بن جائے. محترم ناظرین, فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل آپ نے
گفتگو فرمائی اولاً تو ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد یہ کہ ماہ رمضان کے ساتھ جو مخصوص عبادات ہیں ان میں اہم ترین عبادت ہے اس مہینے کا روزہ۔ روزے کی تعریف آپ نے بیان فرمائی کہ صوم کے لفظی اور شرعی اصطلاحی معنی۔ تو اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی جی اسلامی عبادات میں کیا ان کی اہمیت ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے؟ جی ماہ رمضان میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے عظیم اور اہم عبادت اس مکمل مہینے کا روزہ ہے۔ جی روزے کا مقام و مرتبہ ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے کا، اس کے مقام و مرتبہ یعنی مختصراً یہ کہا جائے کہ یہ فرض ہے ہر ایمان والے پر، جی جیسے کہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ کہ کیا شرائط ہیں فرض ہونے کے، جی لیکن یہ فرض ہے اور اس پر جو ہے امت کا اتفاق ہے، صحیح اجماع ہے، کسی نے اس چیز سے انکار نہیں کیا، اور اتفاق اجماع اس لیے ہے جی کیونکہ کتاب و سنت سے اس کی فرضیت اور وجوب کیا ہے ثابت ہے۔ جی درست اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جسے یہ مہینہ نصیب ہو جائے، یہ مہینہ حاصل ہو جائے، فلیصم، تو اسے چاہیے اس ماہ کا کیا ہے روزہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزے کو اسلام کی اہم ترین بنیاد قرار دی ہے، جی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد اسلام کی اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی الہ برحق نہیں معبود مگر صرف اللہ کی ذات، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول پیغمبر ہیں۔ جی دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، نماز سے مراد ادھر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہے جو فرض اور واجب ہے۔ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کی اگر جو ہے شرائط پائے جائیں اور صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ نمبر 4 جو چوتھا رکن ہے والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ظاہر سی بات اس کے لیے استطاعت، مالی استطاعت، بدنی استطاعت شرط ہے۔ صحیح۔ 5واں رکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، جی اور آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر، 5 چیزوں پر، جن میں سے ایک 5ویں چیز جس کا ذکر فرمایا آپ نے وصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو گویا کہ اس ماہ کا روزہ رکھنا یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بنیاد کسی عمارت کے لیے کیا ہے ایک اہمیت رکھتی ہے۔ صحیح ہے، اگر بنیاد اگر مضبوط ہے ہاں تو سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک ہے، اور بنیاد اگر کمزور پڑ گئی، ایک بنیاد کیوں نہ کمزور پڑ جائے، ایک حصہ، بالکل تو وہ عمارت بھی کیا ہے کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی مثال کیا ہے اسلام کی بھی ہے۔ جی تو اس روزے کو کیا ہے اہمیت دی جائے، اور شرائط اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، قوت و طاقت وغیرہ، استطاعت مکمل طور پر ہے، تو اس روزے سے ہمیں کیا ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جی ورنہ کیا ہے انسان گنہگار ہوگا، دنیا اور آخرت اس کی کیا ہے خسارے میں پڑ جائے گی۔ جی یعنی یہ جو بنیادی اعمال ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، اس کے بعد آدمی مزید اچھے کام کرتا ہے تو جی وہ نور علی نور۔ جی لیکن اگر بنیاد اس کے پاس موجود نہیں ہے اور دیگر وہ چھوٹے موٹے اچھے کام کرتا ہے تو گویا کہ معاملہ اس کا مشکوک ہے۔ صحیح۔ یہ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے تو تمام دینی و اسلامی عبادات میں اس کا مقام و مرتبہ اور اہمیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، جی تو یہ تو بہت بڑی اہمیت اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کیا ہے قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کی روح سے۔ جی اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب ہے، جی تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب عمل بندہ کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، وہ عبادات جو اللہ نے اس پر فرض کی ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح روزہ ہم پر فرض ہے، روزہ پابندی سے رکھنا، خاص طور پر رمضان کے جیسے روزے کی بات ہو رہی ہے جو ہم پر فرض اور واجب ہے، جی تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل شمار ہوگا۔ اسی لیے اس روزے کی بالخصوص رمضان المبارک کے روزے کی پابندی کرنا، اس میں بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی اور اس کی فضیلت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی
نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں بلکہ پچھلی اقواموں پر بھی فرض تھا، جی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس روزے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ہمیں، مقصد کیا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی یا گزشتہ اقواموں پر فرض کیا گیا، جی گزشتہ امتیں امتوں پر، جی یعنی صرف تم پر یہ فرض نہیں ہے عبادت، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر فرض تھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کا روزہ شاید ہمارے روزے طرح مختلف رہا ہو، ان کی شریعت تھی جس طرح اللہ نے حکم دیا، لیکن روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ صحیح آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لعلکم تتقون، اس روزے کی فرضیت یہ نہیں کہ جو ہے تم کو کسی مشکل میں ڈالنا، تم پر کوئی زیادتی کرنا، بھوکا پیاسا، نہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر پائی جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اس روزے کے ذریعے انسان کو تربیت دینا مقصود ہے، جی ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے، ہاں ایک مقصد ہے، جی تاکہ وہ متقی پرہیزگار ہو جائے، تقوی پرہیزگاری اس کے اندر پائی جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب تقوی پرہیزگاری آ جائے گی تو انسان کیا ہے، نور علی نور، ہر برائی سے باز آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس بارے میں ہم آگے مزید گفتگو بھی کریں گے، آپ کی زبانی سنیں گے کہ رمضان اور یہ کہ روزہ اور تقوی، روزہ رکھ کر تقوی انسان میں کس طرح پیدا ہوتا ہے، جی یہ گفتگو کی جائے گی۔ تو رمضان کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نہ صرف یہ کہ یہ امت بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا کسی نہ کسی شکل میں، تو اس سے روزے کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ اور مزید روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جی کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، جی ایمان یعنی اس بات پر یقین کہ اللہ نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے اور یہ ہم پر فرض ہے، احتساب یعنی ثواب کی نیت، صحیح، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کوئی ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے روزے میں پائی گئی، ایمان پایا جائے، احتساب، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا موقع، اس قدر عظیم ترین خوشخبری، تو اہل ایمان کو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا بالکل، چاہیے۔ لیکن ہمیشہ محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے، بالکل، ایمان ہو اور احتساب ہو، یہ دو شرطیں ہیں، اور یقیناً جب بندہ کوشش کرے گا اللہ کی طرف سے اسے کیا ہے، توفیق بھی کیا ہے، شامل ملے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے احادیث مبارکہ میں رمضان کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے کہ یہ رمضان کا روزہ یہ دخول جنت کے اسباب میں سے جی ایک اہم ترین سبب اس کو جی قرار دیا گیا ہے، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، یعنی ماہ رمضان کا روزہ یا عام طور پر جو ہے روزہ جیسی عبادت جو ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ، ایمان، احتساب کے ساتھ رکھے تو یقیناً کیا ہے، جنت کا کیا ہے، مستحق ہوگا۔ جی اور جنت میں بھی کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو نصوص کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص دروازہ رکھا ہے، جس دروازے سے صرف اور صرف کیا ہے، روزے دار ہی کیا ہے، داخل ہوں گے، جو ماہ رمضان کا ایمان، احتساب کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے نفل روزوں کو بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے کا نام الریان ہے۔ يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، روز قیامت اس دروازے سے یعنی ریان نامی دروازے سے صرف اور صرف کیا ہے، روزے دار ہی کیا ہے، داخل ہوں گے جنت میں۔ لا يدخل منه احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو پڑیں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، اب جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، جب انہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے،
سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد نہ تو وہ دروازہ کھولا جائے گا اور نہ ہی کوئی اس دروازے سے اور داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ایک مخصوص جو ہے مقام و مرتبہ روزے داروں کے اور لیے یہ بڑا شرف ہے. روز قیامت. جنت میں دخول ہے لیکن جنت میں داخلہ کیا ہے؟ ایک مخصوص دروازے سے کیا ہے ان کو ایک امتیازی شان ہے. امتیازی شان ہے ان کو. جی. اور اس دروازے کا جو نام رکھا گیا الریان، تو اس میں بھی ایک لطیف اشارہ پوشیدہ ہے. الریان یعنی سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا. تو روزے دار چونکہ دنیا کی زندگی میں روزے کے دوران یہ پیاس کی تکلیف ہمیشہ برداشت کرتا رہا، اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے شام تک 30 دن یا 29 دن مہینے بھر جو پیاس کی تکلیف ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. تو اس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے بطور خاص شرف و اعزاز کے طور پر جو مخصوص دروازہ اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، تو اس دروازے کا نام ہے پیاس کے بالکل برعکس. جی. الریان، ری کے معنی سیراب کرنا، پانی دینا. جی. تو چونکہ دنیا میں پیاس کی تکلیف یہ برداشت کرتا رہا تو وہاں ریان دروازہ اس کے لیے ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک باریک اور لطیف اشارہ ہے اور پیغام. اور اسی طرح روزے کے بارے میں ہمیں ایک چیز احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے روزے دار کے لیے جو اجر و ثواب تیار کیا گیا ہے، تو اس بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ ثواب حدود و قیود سے بالاتر ہے. اس کی تو کوئی حدود و قیود ہی نہیں ہے، لا محدود اجر و ثواب ہے روزے دار کے لیے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی. روزہ ایک ایسی عبادت اور شاید کہ جو ہے یعنی ایک واحد عبادت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ. جی. آدم کی اولاد جو کچھ عمل کرتی ہے وہ اس کے لیے ہے، الا الصوم سوائے روزے کے. فإنہ لی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا کیا ہے بدلہ دوں گا یا اجر ثواب دوں گا. صحیح. اس حدیث کی تشریح میں جو ہے مختلف جو ہے تشریح اس کی بیان کی گئی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، آدم کی اولاد کا عمل اس کے لیے ہے. یعنی جو کچھ انسان عمل کرتا ہے یا ایمان والا عمل کرتا ہے اس کا اجر ثواب اسے کیا ہے بتا دیا جاتا ہے. وہ بتا دیا گیا ہے. تم نے نماز پڑھا تو یہ اجر ثواب، قرآن کی تلاوت کی تو یہ اجر ثواب. جی. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ خالص میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اس میں ریاکاری دکھاوے کا پہلو کم پایا جاتا ہے یا عدمی چیز ہے بنسبت دوسرے عمل کے. نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کی نظر میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن روزے دار اگر روزے سے ہے اور کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ روزے سے ہے جب تک کہ وہ خود جو ہے اس بات کو ظاہر نہ کرے. تو اللہ اس کے اور اگر ظاہر کرے گا تب بھی کوئی یقین تو نہیں ہے، سچ بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے درمیان کا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حدیث قدسی فإنہ لی، یہ عمل میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں خود اس کا کیا ہے بدلہ دوں گا. جی. یعنی ایک جگہ بہت سے لوگ ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے تو سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی تشہد میں، اور حج میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، رمی کر رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو کوئی خبر ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں پہچاننے کا کہ ان میں سے روزہ کس کا ہے اور کس کا نہیں. مزید گفتگو وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل یہ حدیث آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اس میں ایک معنی تو یہ پوشیدہ ہے کہ روزے میں چونکہ ریا کا امکان نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں. شاید بہت سے لوگوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ سحر و افطار میں شریک ہوں، لیکن اس کے باوجود کسی کو نہیں معلوم کہ ان میں سے واقعی اور حقیقی روزہ کس کا ہے، اور کوئی صرف شریک ہوا ہے کھانے پینے میں صبح شام. اور دوسری بات یہ کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق بدلہ دیا کرتا ہے.
تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین، جی جس کے قبضے میں تمام زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ اللہ۔ جی جب کسی کے اجر و ثواب کو وہ اپنے ذمہ لے لے تو پھر خود سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ثواب کیسا عظیم الشان ہوگا۔ مزید اس بارے میں کوئی حدیث فرمائیے گا۔ جی، یعنی جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا تھا وقفے سے پہلے کہ لا محدود اس کا اجر و ثواب ہے۔ جی، اسی بات کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی ہے صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، صحیح، کہ آدم کی اولاد کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرتا ہے، اس کا اجر ثواب اسے ہر عمل کا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جی، یعنی یہ ایک سنت الہی، قاعدہ، ایک قانون الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی نہیں دیتا ایک عمل کا، بلکہ بڑھا چڑھا کر، کم از کم کیا ہے 10 نیکی، صحیح، ایک نماز پڑھا کر بندے نے تو 10 نیکیوں کی 10 نمازوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر عشر امثالها، امثالها، کم از کم 10، کم از کم 10۔ صحیح، مزید اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، احسان سے اس کا اجر ثواب بڑھاتا ہے، جیسے کہ آپ سے فرمایا الی 700 ضعف، جی، 700 نیکیوں کے برابر کیا ہے اسے کیا ہے اجر ثواب دیا جاتا ہے۔ جی، آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے۔ جی، روزہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ایک روزے کا جو ہے اجر ثواب 10 اور 10 سے بڑھا جائے 700 تک، نہ، روزہ اس سے کیا ہے مستثنا ہے۔ صحیح، روزے سے متعلق کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر ثواب اسے دیتا ہوں، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت، اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کرتا ہے، میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کا اجر ثواب اللہ تبارک و تعالی لا محدود دیتا ہے، جی، جس کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، کہ روزے کی شان نرالی ہے، نرالی ہے۔ کیا 10 گنا بڑھا کر ثواب اور کیا 700 گنا بڑھا کر ثواب، روزے کی شان نرالی ہے، کیونکہ روزہ راز ہے، راز ہے، روزے دار کے اور اس کے رب کے درمیان روزہ راز ہے، تو اس کی شان نرالی ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں۔ اگر کوئی استطاعت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، حالانکہ روزہ اس پر شرعاً فرض ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید وارد ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یعنی اگر ایک فرض عبادت کو، واجب عبادت کو، اور خاص طور پر دین اسلام کا رکن ہے وہ، جی، اسے اگر کوئی جان بوجھ کر کے ترک کرے، استطاعت کے باوجود نہ رکھے اور جان بوجھ کر ترک کرے، بہت ہی بڑا گنہگار ہوگا۔ صحیح، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے ایک حدیث جس میں ایک وعید ہے، آپ نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر، جی، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ ترک کر دیا، نہیں رکھا، جی، من غیر رخصت ولا عذر، کسی شرعی عذر، کوئی شرعی عذر نہیں اس کے پاس، اور نہ ہی کوئی رخصت آسانی اس کے ساتھ، یعنی نہ تو وہ مسافر ہے، یعنی وہ کوئی سبب اس کے اندر نہیں پایا گیا جس سبب کے بنا پر کیا ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اسے شریعت میں، بس استطاعت کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس روزے کے بدلے جو ہے وہ سال بھر کا روزہ رکھے بطور قضا، تو وہ روزہ اس کا کیا ہے قضا نہیں ہوگا، بلکہ صوم الدہر، زندگی بھر، زندگی بھر جو ہے اگر اس نے روزہ رکھا جی، اس روزے اس ایک دن کے روزے کی قضا میں، جی، تو اسے کیا ہے اس کا تلافی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ایک وعید ہے کہ بندہ کیا ہے اس سے کیا ہے اجتناب کرے، اور ہمیشہ کیا ہے استطاعت اگر اس کے اندر ہے روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے سے کیا ہے پیچھے نہ ہٹے، ورنہ کیا ہے وہ بہت ہی خسارے اور تو نقصان۔ جب معاملہ اس قدر نازک ترین ہے کہ ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا اس شخص نے کہ جس پر روزہ فرض ہے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے واقعی، تب بھی اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ جی، روزہ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، عقل ہو اس کے پاس، یعنی دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، عقل ہو اور بلوغت کو پہنچ چکا ہو، بچہ نہ ہو، بچہ نہ ہو،
صحیح ہو یعنی تندرست ہو، کوئی ایسا مرض کوئی ایسی بیمار نہ ہو جس کی بنا پر روزہ نہ رکھ پائے یا بیماری میں اس کی اضافہ ہو، مقیم ہو، قیام کی حالت میں مسافر نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے عورت کیا ہے اپنے مخصوص ایام حیض و نفاس سے کیا ہے پاک ہو اور طاہر ہو۔ اگر یہ شرطیں پائی گئیں اور یہ صفات پائے جاتے ہیں تو ایسے مسلمان پر کیا ہے روزہ فرض اور کیا ہے واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، خاص طور پر تھوڑا سا شعور اسے ہو گیا ہے، گھر والوں کا روزہ رکھ سکتا ہے اور رکھنا چاہیے، رکھوانا چاہیے، ماں باپ کو چاہیے بطور تربیت اور رغبت، تاکہ جو ہے آگے چل کر آج اس کا عادی ہو جائے، رکھنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو اسے، تو اسے رکھوانا چاہیے۔ جی، لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں اس جی ہمارے اسلاف سے ثابت ہے کہ جو ہے ویسے اوقات کیا ہے وہ بچوں سے کیا ہے روزہ رکھوایا کرتے ہیں، اور جو ہے ان کو یعنی ابھارنے کے لیے مزید اس نیکی کی طرف کیا ہے کچھ انعامات وغیرہ بھی کیا مقرر کیا کرتے تھے، شوق دلانے کے لیے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ فرض ہے اس مسلمان پر جو کہ عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، اور یہ کہ تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اور یہ کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں رمضان کا روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، رخصت ہے، اور اگر رخصت ہے تو پھر اس بارے میں کیا احکام ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں صفات یا کچھ علامات پائی جائیں تو ایک ایمان والے کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ دین اسلام کیا ہے آسان دین ہے، کسی کو زحمت کسی کو مشکل میں ڈالنے والا دین نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نہ کہ جو ہے تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی عمر دراز ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتا اور رکھنا اس کے لیے کیا ہے مشکل ہے، یا کسی ایسے مرض میں کوئی مبتلا ہے جو کہ دائمی مرض ہے، اس سے چھٹکارا نہیں، اور ایسا مرض کہ اس روزے میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، صحیح، اور یہ کہ اب شفا کی امید نہیں ہے، شفا کی امید نہیں ہے، تو انہیں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کے بدلے میں انہیں کیا ہے بطور فدیہ کیا ہے، ہر روزے کے بدلے کیا فدیہ ادا کرنا ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور فدیہ جو ہے طعام مسکین یعنی مسکین کو کھانا کھلانا۔ اگر اس نے مکمل ماہ کا روزہ رکھا، مہینہ اگر 30 دن کا تھا تو 30 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے شروع میں روزہ رکھا ہو ہمت کر کے، لیکن درمیان سے کیا ہے اس کی ہمت نہ پڑی ہو، یا ایسا مرض آ گیا جو کہ دائمی ہے، شفا نہیں ہے، تو جس دن سے اس نے روزہ چھوڑا ہے اتنی گنتی کیا ہے وہ روزہ کیا ہے کہ بدلے کیا ہے فدیہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ تو تذکرہ ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں ایسا شرعی عذر لاحق ہے کہ انہیں رمضان کا فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے انہیں فدیہ ادا کرنا لازم ہوگا، یہ ایک قسم ہوگی۔ دوسری قسم کن لوگوں کی ہے، کون سے معذور لوگ؟ دوسری قسم ایسے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں انہیں قضا کرنا ان پر کیا ہے واجب اور فرض ہے، صحیح، اور اس ضمن میں کیا ہے فدیہ دینے سے کام نہیں چلے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے، جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں یا چھوڑے ہیں عذر کی بنا پر وہ رکھنے ہوں گے۔ ان میں جو ہے اس ضمن میں جو ہے بطور مثال ذکر کر دیا جائے کہ مسافر، صحیح، اگر سفر میں اس کو روزہ رکھنا مشکل ہے، دشواری پیش آتی ہے تو روزہ نہ رکھے، اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے صحابہ کرام وغیرہ میں کیا ہے سفر میں کیا ہے روزہ نہیں رکھا بعض مواقع پر، بلکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، بعد میں قضا کیا گیا۔ اسی طرح ایسا مرض جو کہ مؤقت یعنی کچھ دن کے لیے ہو، بعد میں شفا کی امید ہے، بعد میں شفا کی امید ہے، تو جب بھی انسان کو جو ہے شفا حاصل ہو اگلے رمضان سے پہلے وہ کیا ہے روزہ رکھ لے، اور اسی کی طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یعنی ایسا مرض جو کہ بعد میں شفا اسے حاصل ہوگی انشاءاللہ، دائمی مرض نہ ہو، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے دنوں کا روزہ رکھا چھوڑا ہے اتنے روزے کیا ہے بعد میں کیا اگلے رمضان سے پہلے کیا ہے وہ رکھ لے۔ صحیح، تو یہ دوسری قسم ہوگی، جی، یعنی ایسے معذور کہ جنہیں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اتنے روزے قضا کرنا ضروری ہوگا۔
اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام سے یا ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہیں. تو اگر عورت حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ روزہ رکھنا چھوڑنا ہے، اور اگر روزہ رکھے تو گنہگار بھی ہو سکتی ہے. یعنی پہلی دو قسم کے وہ لوگ تھے ایسے معذور جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی. جی. پھر ان کی دو قسمیں تھیں. ایک قسم وہ تھی کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن ہر روزے کے عوض انہیں فدیہ دینا ہوگا. جی. دوسری قسم کے معذور وہ تھے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزے قضا کرنے ہوں گے. جی. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، روزہ چھوڑنا ضروری ہے. جی. تو یہ کون ہیں؟ یہ جو ہے وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام حالت حیض یا نفاس سے ہیں. صحیح ہے. اور ان کو ہر حال میں کیا ہے روزہ رکھنا چھوڑنا ہی ہوگا. حیض اور نفاس سے کیا مراد ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حیض یعنی عورت کو جو ہے ہر مہینے جو اسے مخصوص ایام آتے ہیں، اور نفاس سے مراد ولادت کے بعد جو ہے جو خون جاری ہوتا ہے 40 دن تک تقریباً جو عورت کو، اسے کیا ہے نفاس کہا جاتا ہے. تو دونوں حالت میں کسی بھی ایک حالت میں اگر کوئی عورت پائے گئی تو اسے ہر حال میں کیا ہے روزہ چھوڑنا ہی ہوگا، نہ روزہ رکھے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے پوچھا بھی گیا اس بارے میں، تو فرمایا انہوں نے کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے مخصوص ایام سے ہوا کرتی تھی تو نؤمر بقضاء الصوم، ہمیں کیا ہے روزہ کے قضا کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لیکن جہاں تک نماز کا معاملہ ہے نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو روزہ عورت کو چھوڑے ان دونوں حالتوں میں، لیکن بعد میں اگلے رمضان سے پہلے انہیں کیا ہے قضا کرنا ہوگا، یہ اس پر کیا ہے لازمی ہوگا. اور یہ کہ مخصوص ایام میں یا نفاس میں جو نماز چھوڑنے کا بھی حکم ہے ایسی خواتین کے لیے، تو نماز کی قضا نہیں ہے. نماز کی قضا نہیں ہے کیونکہ وہ تو بڑی مشقت ہو جائے گی کہ ہر ایک دن میں 5 نمازیں، تو 40 دن اگر نفاس ہو تو کتنی نمازیں پڑھے گی بیچاری. الغرض پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا اور مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ہمراہ انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.